اے زہرا کے بابا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدینہ ڈاٹ سبسکرائب کریں۔ آج کی اس بزم کا جو عنوان خطابت مجھے دیا گیا ہے وہ ہے عقائد اہل سنت، اور اہل سنت کا عقیدہ مجھے واضح کرنا ہے اور ہمارے اور دیگر جماعتوں کے مابین کیا اختلافات ہیں اس کو واضح کرنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت مسلمانوں میں بہت سارے طبقے اور فرقے ہیں، اور ایسے فرقہ واریت کے زمانے میں تین باتیں ہمیں بہت کثرت کے ساتھ سننے کو ملتی ہے۔ ہمارے درمیان میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہے لوگوں قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 ملہ، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتن واحدہ، ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی کیا نشانی ہوں گی؟ قالا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جنتی جماعت کی نشانی یہ پہچان یہ ہوں گی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا۔ حق جماعت کی یہ نشانی بتائی کہ اس کا عقیدہ رسول اللہ کے عقیدے کے مطابق ہو، صحابہ اکرام کے عقیدے کے مطابق ہو، اور نبی کی پیشن گوئی کے تحت اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کچھ فرقے ہو چکے ہیں، کچھ ہونا باقی ہے، اور قیامت کے آنے تک یہ 73 فرقے ہو چکے ہوں گے۔ ہر فرقہ اپنے ایک الگ الگ نام سے نامزد ہے، اپنے ایک مخصوص نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جماعت اسلامی سے بتاتا ہے، اور کوئی بریلوی کہتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ جنتی وہی ہے، اور جب سوال کیا جائے کہ آپ کے جنتی ہونے کی پہچان نشانی کیا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں ہی عقیدہ رسول پر اور عقیدہ صحابہ پر ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارا اصل نام اہل سنت و جماعت ہے، لیکن چونکہ اس صدی میں ہم اپنی جماعت کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا محقق، سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا فاضل، اس صدی کا گزشتہ صدی کا مجدد تسلیم کرتے ہیں، جس سے ہماری مراد امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چونکہ ان کا تعلق بریلی سے ہے لوگ ان کی نسبت لگاتے ہوئے ہمیں بریلوی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔
اگرچہ ہمیں چڑھانے کے لیے بریلوی کہا جاتا ہے، طنز میں ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، لیکن تب بھی ہم اس کو برا نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تم بریلوی کہہ رہے ہو تو نسبت تم نے ہماری اعلیٰ حضرت کی طرف کی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جنتی ہونا ہم یقین رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جنت میں جائیں گے اور ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے، تو اس لیے ہم اسے برا نہیں مانتے۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں۔ ہم نے بارہا ہر جماعت کو دعوت دی کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال پرانا رسول اور صحابہ کا عقیدہ ہے، توسل کے ساتھ متصل مسلسل وہی عقیدہ ہمارا چلا آ رہا ہے، جو عقیدہ رسول اللہ نے صحابہ کے درمیان میں رائج کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک طبقہ اس میں اور پیدا ہو گیا، حالانکہ حضور نے کہا 73 ہوں گے، لیکن پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو 74واں سمجھتا ہے، اس کو رسول کی حدیث پر بھی یقین نہیں، اور وہ ایک 74واں جو طبقہ پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں، جو اپنے آپ کو بہت قابل، پڑھا لکھا، لٹریٹ کہتا ہے، وہ 3 باتیں کہتا ہے، مگر وہ 3 باتیں کہتا ضرور ہے، لیکن جب گہرائی میں آپ جائیں گے تو تینوں باتوں کو مانتا ضرور نہیں ہے، زبانی کہتا ہے لیکن خود اس کا ان باتوں پہ عمل نہیں ہے۔ وہ 74واں طبقہ یہ کہتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، فرقہ واریت کی بات مت کیجیے۔ یہ کیا ہے کہ آپ دیوبندی کہتے ہیں اپنے آپ کو، بریلوی کہتے ہو، شیعہ کہتے ہو، قادیانی کہتے ہو، چکڑالوی کہتے ہو، نیچری کہتے ہو، جماعت اسلامی سے بتاتے ہو، تبلیغی جماعت کا کہتے ہو۔ فرقہ واریت کی بات مت کیجیے، محبت کی بات کیجیے، توڑنے کی بات مت کیجیے، کاٹنے کی بات مت کیجیے، جوڑنے کی بات کیجیے۔ کہنے اور سننے میں یہ نعرہ بہت اچھا لگتا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، تو کہتا ہے کہ فرقہ واریت کی بات کرنا نہیں چاہیے۔ اور یہ کیا کہ اکثر جو بریلوی طبقے کے علماء آتے ہیں وہ ہمیشہ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، بس اپنے آپ کو ہی جنتی بتاتے ہیں، تو کیا جنت کا اپنے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا۔ آپ کون ہوتے کسی کو جہنمی اور دوزخی کہنے والے؟ آپ کون ہوتے کسی کو کافر کہنے والے؟ یہ پہلی بات کہتا ہے۔ دوسری بات وہی طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہ ہم وہابی ہیں، نہ سنی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ قادیانی، ہم صرف مسلمان ہیں، ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم اس فرقہ واریت کے لفڑے میں اور چکر میں نہیں پڑتے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو سنی کہا، دیوبندی کہا، قادیانی کہا، شیعہ کہا؟ رسول اور صحابہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے تھے، بس ہم مسلمان ہیں، ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں۔ اور تیسری بات وہی طبقہ یہ کہتا ہے کہ صاحب اس وقت مسلمانوں کے حالات دیکھیے، مسلمان کتنی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ماب لیچنگ ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا۔ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر طبقہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو نصف و نابود کر دے،
ایسی صورت میں آپ نے تو اتحاد کی بات کرنی چاہیے، تفریق کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھتے نہیں کہ جب گولی چلتی ہے تو گولی یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے دیوبندی ہے کہ سنی ہے، گولی ٹوپی دیکھتی ہے، گولی داڑھی دیکھتی ہے، گولی نام دیکھتی ہے۔ گولی چلانے والا ظالم اور دشمن اسلام جب گولی چلاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے، وہ پوچھتا نہیں گولی چلانے سے پہلے کہ تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے۔ جب وہ نہیں دیکھتا تو تم کیوں دیکھتے رہتے ہو کہ کون سنی ہے اور کون دیوبندی ہے، کون وہابی ہے، کون اہل حدیث ہے؟ اس لیے جناب جوڑنے کی بات کیجئے، توڑنے کی بات مت کیجئے۔ یہ وہ تین باتیں ہیں جو سننے میں دل کو لبھانے والی لگتی ہے، سننے میں اچھی لگتی ہے، لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ اور اس زمانے میں ان باتوں کو سب سے زیادہ جو عام کر رہا ہے، ان باتوں کو جو سب سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے مولوی طارق جمیل۔ اور اگر اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہو تو اس کی شکل دیکھ لیں آپ۔ اب یہ اسکرین بھی ایسا لگا ہے کہ اسٹیج والوں کو کچھ نہیں دکھنا ہے۔ یہی عقل کی کمی ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا، یہی سنیوں میں شعور کی کمی ہے کہ یہی نہیں پتا کہ بھائی جب اسکرین لگا رہے ہیں تو اسٹیج والوں کو دکھے گا کہ نہیں دکھے گا، اسکرین کیسے لگایا جائے کہ اسٹیج والوں کو بھی کچھ نظر آئے۔ نہیں، یہ بس لگا دیا، کہیں بھی رکھ دیا۔ یہی کمی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ چلیے آپ کو دکھ رہا، اچھی بات ہے۔ یہی بات جو میں نے کہا اور جو لوگ کہتے ہیں ان کی باتوں کو نقل کیا، طارق جمیل صاحب بڑے ڈرامائی انداز میں کہتے ہیں۔ ذرا سنیے ان کو پہلے، سنیے۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں۔ اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ یہ طارق جمیل صاحب کا کہنا ہے، اور یہی بات وہ آج کا ایک اپنے آپ کو جو پڑھا لکھا طبقہ سمجھتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے۔ کسی کو برا مت کہو، اپنے اپنے عقیدے پر رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ سننے میں اچھا لگتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عقیدہ قرآن کا ہے؟ کیا یہ عقیدہ حدیث میں ہے؟ کیا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں یہ چھوٹ دی ہے کہ اے مسلمانوں تم 365 عقیدے میں تبدیل ہو جاؤ، مگر اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو؟ کیا خیال ہے آپ کا، اسلام میں ایسا عقیدہ ہے؟ اور اگر ایسا عقیدہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو اور اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو، یہ جملہ یاد رکھیے گا، پورے اسی جملے پر میری تقریر ہے آگے کی۔ اگر یہ عقیدہ اسلام کا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو اور اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو، تو پھر ظاہر ہے یہ عقیدہ ہمیں قرآن میں ملنا چاہیے، یہی عقیدہ حدیث میں ملنا چاہیے، یہی رسول اللہ کی سیرت میں ملنا چاہیے۔ مگر سیرت رسول میں تو ہمیں ایک الگ بات نظر آتی ہے۔ مولانا طارق جمیل سے لے کر ان کی جماعت کے جتنے ان کے ماننے اور چاہنے والے ہیں اور جو اس نظریے کے قائل ہیں، ان سے صرف ایک مطالبہ ہے میرا، صرف ایک چھوٹا سا مطالبہ۔ وہ اس مطالبے کو پورا کر لیں، میں ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور مطالبہ یہ ہے کہ مجھے قرآن میں صرف ایک ایسی آیت دکھا دے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ اے لوگوں اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ بس قرآن میں ایک آیت دکھا دیجئے ایسی۔ قسم خدا کی قیامت آ جائیں گی، قرآن میں ایک ایسی کوئی آیت دکھا نہیں سکتا مائی کا لال۔
ارے ہمیں تو رسول اللہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین جمع ہوئے اور حضور کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے. کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے. ہم 365 معبودوں کو پوچھتے ہیں, وہ ایک خدا کی بات کرتا ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ایک معبود پر ایمان لے آئے تو ہم اسے بھی ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو بھی مان لے اور ان کو برا نہ کہے. جہاں ہم نے 365 مانا, ایک اور ماننے میں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ بلکہ اگر محمد ہمارا بادشاہ بننا چاہتا ہے, محمد کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہے. اگر محمد مال کا طلبگار ہے تو ہم سارے قبیلے مل کر اتنا مال جمع کر کے محمد کو دینے کے لیے تیار ہے کہ محمد سے زیادہ عرب میں کوئی امیر نہیں ہوگا. اگر محمد کو نیک خوبصورت لڑکی چاہیے, محمد جس خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کر دے ہم وہ لڑکی اس کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں, ہم بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں, ہم لڑکی دینے کے لیے تیار ہیں, مگر صرف شرط یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں. مطلب وہی بولی تھی جو طارق جمیل کی بولی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھیے, اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہیے. ہمیں 365 کو پوجنے دیجیے, آپ اپنے خدا کو پوچھتے رہیے. نہ تم ہمیں برا بولو نہ ہم تمہیں برا بولے. سننے میں بات اچھی تھی. ابو طالب گئے رسول اللہ کے پاس, اے بھتیجے وہ عرب کے سردار آئے, انہوں نے یہ کہا, یہ مطالبہ کیا. اے بھتیجے صحیح تو کہتے ہیں, ان کے معبودوں کو کیوں برا کہتے ہو, چھوڑ دو. کیا کہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مشہور واقعہ 12 سنا ہوگا آپ نے. کہا کہ اے چچا خدا کی قسم, اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے تو میں تب بھی حق کہنے سے خاموشی اختیار نہیں کروں گا. میں حق کا اظہار کروں گا. سیرت مصطفیٰ تو ہمیں یہ بتاتی ہے, مگر یہ طارق جمیل صاحب کی کون سی تھیوری ہے, کون سی بولی ہے؟ میں نے مطالبہ کہ قرآن عظیم کی کوئی ایک آیت طارق جمیل دکھائے. قیامت آ جائیں گی, قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں دکھا سکتے جناب یہ کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو, ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. بلکہ اس کے برعکس قرآن عظیم پہ جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 42, خالق کائنات پروردگار ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے سمجھ رکھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ. قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ حق اور باطل کبھی ایک ہو نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے کہ یہ تھیوری نہیں چلنے والی, اپنے اپنے عقیدے پر رہو. اے باطل تو اپنے عقیدے پر رہے, اے حق ہم اپنے ساتھ رہیں گے, ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں. حق اور باطل میں کبھی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. اور پھر دوسرے مقام پہ قرآن عظیم ایک جگہ فرماتا ہے, پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 20 میں رب فرماتا ہے, لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, اصحاب الجنت هم الفائزون. اللہ فرماتا ہے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا جہنم والے اور جنت والے برابر برابر ہو جائیں گے؟ بولیے ہو سکتے ہیں برابر؟ کیا جہنم والے اور جنت والے برابر برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. جو جنت والے ہیں وہی کامیابی کو پہنچے.
تو قرآن کی تعلیم تو ہمیں کچھ اور نظر آتی ہے، مولوی طارق جمیل کی تعلیم اور کچھ نظر آتی ہے۔ اور آئیے اس آیت میں قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالیٰ کتنے واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے۔ اس آیت کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گنجائش بچتی ہے کہ ایسے باطل عقیدے کو ہم تسلیم کریں۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 23، پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 23، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے، اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں۔ اگر تمہارا باپ ہے اور ایمان کے مقابلے میں کفر سے راضی ہے تو وہ تمہارا باپ نہیں، اگر تمہارا بھائی ہے ایمان کے مقابلے میں کفر سے راضی ہے تو تمہارا بھائی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، یہ سارے رشتے تب تک قائم ہیں کہ جب حق کو حق تسلیم کیا جائے۔ اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرو گے، رب کائنات فرماتا ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارا باپ نہیں ہو سکتا، تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے، یعنی کفر سے اگر راضی رہے تو انجام اور حشر کفر کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو قرآن عظیم تو واضح کہتا ہے کہ سارے رشتے اس وقت محکم ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہے، جڑے ہوئے جب تک ایمان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اور جہاں ایمان نہیں وہاں کفر اور ایمان میں کبھی دوستی ہو نہیں سکتی۔ مگر طارق جمیل صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی فریب والی ہوتی ہے، اور اسی پر فریب بات میں طارق جمیل آگے ایک بات اور کہتے ہیں، اسی کے آگے یہ بھی سنتے چلیے۔ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں؟ ارے بھائی اسکرین ہی لگا رہنے دو یار، ہٹاؤ مت اس کو، اسکرین پہ ہی رہنے دو۔ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہ مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے۔ جنت میں کون جائے گا؟ یہ طارق جمیل صاحب کا درد ہے۔ اس امت میں اختلاف شروع سے رہا ہے، اس حد تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، جنت میں کون جائے گا؟ اگر سب کو کافر بولتے رہو گے، سب کو ایمان سے خارج کرتے رہو گے تو جنت تو خالی رہ جائے گی۔ گویا طارق جمیل صاحب کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ طارق جمیل دنیا میں جب تک ہو ساری جنت بھرنے کا ٹھیکہ تمہیں نے لے رکھا ہے۔ یہ سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے باتیں، اور ایسے ہی مکر و فریب کے لبادے اوڑھ کر یہ ایسے مولوی آ کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، فرقے یہ بنا رہے ہیں، جماعتیں یہ بنا رہے ہیں، الزام سنیوں پہ رکھتے ہیں ہم تو وہی ہیں جہاں کل تھے، کل بھی غریب نواز کو مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں۔ بزرگوں سے تو تم ہٹے ہو، مزاروں کو تم نے چھوڑا ہے، اپنے اسلاف کی تعلیمات کو تم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہے،
فرقے تم بناتے ہو، جماعتیں تم بناتے ہو، نئی نئی جماعت میں تم جاتے ہو، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کیوں سنی تھے سنیت کو کیوں چھوڑ دیے، سنی تھے دیوبندی کیوں بن گئے، سنی تھے اہل حدیث کیوں بن گئے، تو کہتے ہو حق آج سمجھ میں آیا ہے۔ ہمارے باپ دادا قبر پچوا تھے، ہمارے باپ دادا مشرک تھے، آج اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ ابے جاہل، اسلام 1400 سال پہلے آیا کہ ابھی آیا، تجھے توفیق آج ملی؟ اتنی تاخیر اور دیری کے ساتھ چل رہا ہے تو۔ یاد رکھیے جتنا رسول اللہ کی طرف ہم پیچھے جائیں گے اتنا اسلام سے قریب ہوتے جائیں گے، جتنا آگے بڑھیں گے نئے نئے فرقے ملیں گے اتنا رسول سے دور ہوتے جائیں گے۔ اس امت میں جو اختلاف رہا جس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا گیا وہ فروعی اختلاف ہے، یاد رکھیے، وہ مسائل کا اختلاف ہے۔ جیسے امام شافعی کو امام ابو حنیفہ سے اختلاف تھا، امام ابو حنیفہ کو امام شافعی سے اختلاف تھا، امام مالک کو امام ابو حنیفہ سے اختلاف تھا، امام شافعی کو امام احمد ابن حنبل سے اختلاف تھا، امام احمد ابن حنبل کو امام شافعی سے اختلاف تھا، مگر یہ اختلاف فروعی اختلاف تھا، مسائل کے اختلاف تھے، ایمان اور کفر کے اختلاف نہیں تھے۔ اور مسائل کے اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا جاتا، کافر اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اختلاف عقیدے میں ہو۔ جو آج فرقے بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، بن رہے ہیں، ان سے جو اختلاف ہے وہ کفر و ایمان کا اختلاف ہے۔ اور طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دوسرے کو کافر کہوں گے تو جنت میں کون جائیں گا؟ تو اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ مولوی طارق جمیل صاحب آپ اس فکر میں گھلیے مت، جنت میں وہی جائیں گا جس کو آقا چاہیں گے، اس لیے کہ جنت آقا کو اللہ نے ہبا کر دی، اور میرے آقا نے بتا دیا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ رسول نے یہ نہیں بتایا کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو سب کے سب جنت میں جائیں گے، حضور نے کہا سب نہیں جائیں گے، کتنے جائیں گا؟ ایک ہی فرقہ جائیں گا، اور وہ ہوں گے اہل سنت و جماعت۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت ہم ہی ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے، تو طارق جمیل کا پہلا بیان یاد کر لیجئے، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ آئیے تاریخ اسلام میں ایک پہلا فرقہ جو نکلا تھا وہ شیعہ فرقہ تھا۔ اس شیعہ فرقے کی خدا کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ اس فرقے کا ایک موجودہ مولوی میں دکھانا چاہتا ہوں جو زندہ ہے، موجود ہے، جوان ہے، اور یہ تقریباً ہر آج کے موجودہ شیعہ مولوی کا عقیدہ ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے اس مولوی کو، نام ہے عاقب رضا۔ سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا۔ سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا، کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا، کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ سفٹین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم، پادری نے پرچہ اٹھایا،
कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादार जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा क्या समझे आप? सरकारें 13 रजब को हजरत अली पैदा हुए, ये मौलवी बयान कर रहा है। अली के वालिद अबू तालिब एक पादरी के पास पहुंचे, कहा चलो इससे इस बच्चे का मुस्तकबिल पूछते हैं। कहा 13 रजब इस वक्त इस घड़ी में बच्चा पैदा हुआ, जरा बता तो इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या है। पादरी ने कागज उठाया, जायचे बनाया। जायचा समझता है ना? नहीं समझता। ये जो छूछा करने वाले, गैब के इल्म के दावे करने वाले होते हैं, ये डायग्राम बनाते, डब्बे बनाते, उसमें अदद लिखते हैं, उसके हिसाब से वो मुस्तकबिल बताते हैं किसी को। उसको कहते हैं जायचा बनाना। जायचा बनाया, लिया, कुछ बनाया, उतारा, लिखा, कागज को मोड़ा, फेंक दिया, दूसरा कागज लिया, फिर जायचा बनाया, फिर फेंक दिया, तीसरा जायचा बनाया, चौथा बनाया, फेंकता रहा। उसी को हिंदू लोग बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कुंडली बनाना, उसी को उर्दू में जायचा बनाना बोलते हैं। आप समझ गए होंगे आप। कुंडली बनाया उसने, एक कुंडली बनाया, फेंक दिया, दूसरी कुंडली बनाया, बच्चे की फेंक दिया, तीसरी, कई कागज की कुंडलियां बनाकर फेंकता रहा। अबू तालिब हैरान हो गए, कहा क्या बात है, कुछ बताता क्यों नहीं, बस कागजों पे उतार रहा है, लिख रहा, फेंक रहा। उसने कहा अबू तालिब जिस घड़ी जिस बच्चे की पैदाइश की तू बात कर रहा है उस घड़ी में अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये पैदा होने वाला बच्चा नहीं है, ये अल्लाह है। सारा मजमा सुभान अल्लाह कह रहा है। ये शिया में एक ऐसा तबका है, ये नुसैरी फिरका कहलाता है, इसे नुसैरी फिरका कहते हैं। ये शियाओं का फिरका है, ये पुराना फिरका है और आज तक मौजूद है। ये आज के मौलवी है जो वीडियो पे डंके की चोट पर अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं। जाहिर है 1400 साल पुराना तो वीडियो नहीं हो सकता। आइए इसी फिरके का, इसी जमात का, इसी शिया फिरके का एक और मौलवी देख लीजिए। इसका नाम है जाफर जटोई। जरा सुनिए ये क्या कहता है। गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा। देखिए चैलेंज के साथ बोल रहा है, उनको अपने बातिल अकीदे पर यकीन कितना है। गाड़ी दूंगा बोलता, चाबी दूंगा। पाकिस्तान का रहने वाला है, लाहौर में आओ बोलता, वहां जो मेरा घर है, प्रॉपर्टी है, वो भी दे दूंगा। अब चैलेंज करता है, वो सुनिए। अभी गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा। बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा हो या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जिन्होंने बतूल का हक नहीं दिया उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर्ड ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाल टूंगूं, मेज भन्ना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दाब दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से है? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप करना मुझे सुनना। जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहां रहता था,
آپ کہاں رہتے تھے؟ مسکرا کے علی فرماتے سلمان میرے بچے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے جگہ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے، بس وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں. وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے. فرماتے وہ ہم میں رہ کے ہمیں ڈھونڈتا رہا. نہ ہم اس میں رہ کے اسے ڈھونڈتے رہے. بس ایسے سلمان گزرتی رہی. سلمان فارسی نے بھکاری کبھی میرے یہ پاس سوال ہے. نہیں کیا. تو کہتا ہے اگر کہ کوئی ثابت کر دے کہ سلمان فارسی نے اس طرح کے سوال کیا تو گاڑی بھی دوں گا، مکان بھی دے دوں گا. سلمان فارسی صحابی رسول ہے. اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر. سلمان فارسی جیسا جلیل القدر صحابی ایسا سوال کر ہی نہیں سکتا. اور معاذ اللہ مولا علی پہ تہمت لگا رہا ہے کہ علی نے ایسی بکواس کی. استغفر اللہ، لا حول ولا، جو کھلا شرک ہے. ارے جنہوں نے علی کے زمانے میں علی کو خدا کہا، علی نے ان کو زندہ جلا دیا. اور یہاں سے بھی طارق جمیل کی وہ تھیوری غلط ہو جاتی ہے. اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. علی کے زمانے میں ایک بڑی جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے علی کو خدا کا، علی نے سمجھایا نہیں مانے، مولا علی نے ان کو زندہ جلا دیا. اور اس کا ذکر بخاری شریف کے اندر ہے. پڑھا کرو مسلمانوں، پڑھو، جانو اپنے عقیدے کو. معلوم نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہو، علم ہے نہیں، اس لیے جو جیسا آتا ہے جدھر ڈمرو گھماتا ہے ادھر چلے جاتے ہو. سلمان فارسی نے پوچھا کہ علی بتائیے آپ کب سے ہیں؟ علی نے کہا جب سے وہ ہے. کہا وہ بھی تھا، آپ بھی تھے. زمین نہیں تھی، مکان نہیں تھا، جگہ نہیں تھی، تو آپ کہاں تھے، وہ کہاں تھا؟ تو علی نے جواب دیا کہ نہ اسے جگہ کی ضرورت، نہ ہمیں مکان کی ضرورت. وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے. ہم اس میں رہ کر اس کو ڈھونڈتے تھے، وہ ہم میں رہ کر ہم کو ڈھونڈتا تھا. ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہتے تھے، بس اسی طرح گزر رہی تھی. یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے کہ کفری عقیدہ ہے؟ ذرا آپ بتائیں. کیوں بھائی؟ طارق جمیل کی وہ تھیوری یاد کیجئے نا. اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہیے، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھیے. کیوں کافر بولتے ہو آپ کسی کو؟ اختلاف تو شروع سے رہا امت میں. ارے جاہل طارق جمیل، کیا یہ اختلاف بھی قابل قبول ہے؟ اس میں بھی گنجائش ہے. عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ، اس میں ذرہ برابر بھی کمی ہو تو وہ عقیدہ قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العزت کے بارے میں واضح عقیدہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے محبوب فرما دے اللہ ایک ہے. کتنا ہے اللہ؟ یاد رکھیے بس. اب اس کے آگے کا ویڈیو دیکھیے گا. اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. کفوا احد یعنی اس کا کوئی ساجیدار، جوڑی دار، رشتہ دار، عزیز، اقارب کوئی نہیں. وہ یکتا اور تنہا. مگر آئیے شیعوں کا عقیدہ دیکھتے چلیں. یہ ایک دوسرے مولوی صاحب، اب تیسرے مولوی کو دیکھیں. نام علی خمینی اپنی کتاب سیر الصلاۃ میں لکھتے ہیں، خمینی اپنی کتاب سیر الصلاۃ میں لکھتے ہیں، خمینی اپنی کتاب سیر الصلاۃ میں لکھتے ہیں امام کے قول کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا. سورج، چاند، ستارے، نجم، کواکب، روحیں، جنس، انس، فرشتے، کچھ بھی نہیں بچے گا. صرف اللہ، اللہ رہ جائے گا. اللہ ہوئی ہوگا بس، اور کچھ نہیں ہوگا. ہر جگہ ہو ہوگا، ہو کا عالم ہوگا. صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا.
یہاں روک رہا ہوں, سب فنا کر دیں گا اللہ. قیامت کا منظر بتا رہے ہیں. قیامت کے وقت اللہ تعالیٰ سب فنا کر دے گا. جب سب فنا ہو جائیں گا تو وہ اکیلا رہ جائے گا. ہو کا عالم ہوگا, ہر طرف ہو, کچھ نہیں, صرف تنہا اللہ. تو اکیلے میں اللہ کا دل گھبرائے گا. اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ اللہ جسم سے پاک, جسمانیات سے پاک, مادوں سے پاک, مٹیریل سے پاک, جگہ سے پاک, جہت سے پاک, سمتوں سے پاک, زمانے سے پاک, ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات ازلی, ابدی, غیر حادث. جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا, جب کچھ نہ ہوگا تو بھی وہ ہوگا. اور یاد رکھیے, ڈرتا تب ہے آدمی, جی تب گھبراتا ہے جب اس سے کوئی طاقتور مخلوق اس کے سامنے ہو. بھائی آپ جنگل جا رہے ہیں تو ڈرنے لگے, کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر شیر میں گیا تو شیر آپ سے زیادہ طاقتور ہے, آپ کو پھاڑ کھائیں گا. کسی سنسان ویران مکان میں آپ کو کسی نے چھوڑ دیا, آپ پریشان ہو گئے, ڈریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شیاطین, بھوت پریت نہ آ جائے. کیونکہ بھوت پریت شیطان یہ آپ سے طاقت میں زیادہ ہے. تو جو طاقت میں زیادہ ہو اس سے آدمی گھبراتا ہے, ڈرتا ہے. اللہ سے زیادہ طاقتور کون؟ اللہ کے علاوہ کون جو اللہ کو ڈرا ہے کہ اللہ کا جی گھبرا رہا ہے؟ معاذ اللہ. اب دیکھیں جب اللہ ڈریں گا تو کیا ہوگا, اس کا دل گھبرائیں گا تو کیا ہوگا. سن گے مولوی کی نہیں ہوگا, ہر جگہ ہو ہوگا, ہو کا عالم ہوگا, صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا. پھر دل کا دل پریشان ہوگا, پھر وہ آواز دے گا, یتعرف ظلمت ہی, کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدار محترم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ یعنی اللہ اتنا لا علم ہے, سب فنا کر دیا, اس کو معلوم ہی نہیں کہ کوئی نہیں بچا, پھر بھی آواز لگا رہا ہے کوئی ہے جو میرا دل بہلائے. یہ خدا نہیں ہوا, کوئی بادشاہ ہے, کوئی ہے جو ناچ دکھائے, کوئی ہے جو مجرا کرے. کیا بنا دیا تم نے خدا کو؟ کیا سمجھتے ہو تم اللہ کو؟ اللہ آواز دے گا, کوئی ہے جو اس تنہائی میں میرا دل بہلائے, ڈر رہا ہوں میں, میرا دل گھبرا رہا ہے. پھر ایک آواز آئیں گی, ذرا سنیے آگے. کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی, انا انت القلب الحلوب, ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ, یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ ایک آواز آئیں گی, انا, میں ہوں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. تو اس وقت اللہ کہیں گا آئینہ آئینہ, کہاں سے آواز آئی؟ کچھ پتہ نہیں اس کو, بے علم, لا علم. اب ایسے لوگوں کو بریلوی کافر بولتے ہیں تو سب کو پریشانی کہ بریلیوں نے مشین گن لگا رکھی ہے کفر کی, اس کو کافر, اس کو کافر, اس کو کافر. جانتے سمجھتے کچھ ہے ہی نہیں, عقل و شعور سے آ رہی. طارق جمیل جیسے جاہلوں کو سنتے ہیں اور وہی نظریہ لے کے چل رہے ہیں. ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو, کسی کو برا نہ بولو, ورنہ جنت میں کون جائیں گا؟ اگر ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے تو اللہ کی لعنت ایسے عقیدہ رکھنے والوں پر. اللہ کو نہیں پتا, آواز آئیں گی آئینہ آئینہ. اللہ کہیں گا کہاں ہے, کون ہے, کدھر سے آئی آواز؟ اب آواز کس کی آئی وہ سنیے. تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ, یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں, وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی, میں علی ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا محمد.
میں محمد ہوں. ادھر سے آواز آئے گی یا نہ فاطمہ, ادھر سے آواز آئے گی یا نہ حسن, ادھر سے آواز آئے گی یا نہ حسین. ہم 5 ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ, تم تو میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے, تو آواز آئے گی یا نہ لعب الفاظ للعباس ہے. پہلی آواز آئیں گی انا علی, میں علی ہوں. دوسری آواز آئیں گی انا محمد, میں محمد ہوں. تیسری آواز آئیں گی انا حسن. چوتھی آواز آئیں گی انا حسین. پانچویں آواز آئیں گی انا فاطمہ. ہم ہیں نا 5 تیرا دل بہلانے کے لیے. اللہ کہیں گا میں نے تم سے کہا ہی نہیں, تم تو میں ہوں. تم میں ہوں, میں تم ہو, ایک ہی ہے ہم. تو تم میں اور ہم میں کوئی فرق؟ 6 خدا ہے کل. اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے, رب فرما رہا ہے میں ایک ہوں. شیعہ مولوی کہہ رہا 6. اللہ کا دل بھی گھبرا رہا ہے. تم سے تو کہا ہی نہیں میں نے کہ تم میرا دل بہلاؤ. تو پھر ایک آواز آئیں گی چھٹی, انا الفضل عباس ہی, میں ہوں عباس علمبردار تمہارا دل بہلانے کے. وہ حضرت عباس علمبردار آئیں گے, وہ پھر دل بہلائیں گے. کیا ایسے لوگوں کو بھی, ایسے عقیدہ رکھنے والوں کے بھی بارے میں عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو؟ اور یہ گستاخی کی انتہا ہے. آپ نے کبھی زندگی میں اللہ کی ایسی بڑی توہین سنے نہیں ہوں گے آپ نے. میں چیلنج سے کہتا ہوں, سنیے. یہ مولوی علی نام ہے, غلام علی اس کا نام ہے. دیکھیں کیا خدا کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے, ذرا سنیے. علی اللہ نہیں ہے, علی اللہ کا خالق ہے. علی اللہ نہیں ہے, علی اللہ کا خالق ہے. اللہ کو علی نے پیدا کیا. پھر آگے کیا کہتا ہے ذرا سنیے. نہیں ہے, علی اللہ کا خالق ہے, علی اللہ کا رب ہے, علی اللہ کا رازق ہے, علی اللہ سے بہت اوپر ہے. اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. علی اللہ سے بہت بڑا ہے. اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ پر, حضرت فاطمہ کے دروازے پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. یہ اللہ کی معراج ہے. یہ تو گستاخی کافر بھی نہیں کرتے تھے. اور آگے سنیے. جھاڑو لگاتا ہے. اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے. اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے. جناب سیدہ پاک کے نالین کی مٹی میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے. نالین سمجھتا ہے نا, جوتے کو بولتے ہیں. نالین کی مٹی ہے. جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے. یہ ہے توحید. ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں, ہم کوئی نصیری نہیں ہیں. نصیری تو صرف کہتے ہیں علی اللہ, ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ, علی رازق اللہ, علی رب الارباب. ہم نصیری نہیں ہیں, یہ ہے توحید. تو کہتا ہے یہ ہے توحید. ہم توحید کے منکر نہیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علی خالق اللہ ہے, علی رازق اللہ ہے. اللہ کو رزق اور کھانا علی دیتا ہے. اس کا خدا, اس کا اللہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ, 100 بار معاذ اللہ, کروڑ بار معاذ اللہ, کھانا بھی کھاتا ہے اور وہ کھانا علی دیتا ہے. یہ وہ عقیدے ہے جس کی بنیاد پر ہم اہل سنت و جماعت شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور جو ایسی جماعتیں ہیں جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے, تو سمجھ لیجئے ان کا بھی حشر انہی کے ساتھ ہونے والا ہے. کیونکہ قرآن عظیم نے کہہ دیا کہ جو ان سے دوستی کرے یہ انہی کے ساتھ ہے.